کہ آج کا دن اس ہستی کی ولادت باسعادت کے ساتھ منسوب ہے کہ جس کو یہ اعزاز، یہ شرف، یہ ترہ، یہ امتیاز، یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اس ہستی نے اپنی آغوش میں، اپنے اس گھر میں دو شخصیات کی پرورش کی۔ ایک کو سردار الانبیاء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سردار الاولیاء کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام علیل ہوئے اور آپ کو معلوم ہوا کہ میں شاید اب اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں، تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ذمہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو سونپنا چاہا۔ تو آپ کے پاس مختلف آپشنز موجود تھیں اپنے بیٹوں کی صورت میں، لیکن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے کس چچا کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میں اپنے ان چچا کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ سرکار ابو طالب نے بعد میں اس چیز کو پروف کر کے بتایا کہ آپ سے بہترین کفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا بتایا، اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ایسے میں سرداران مکہ یعنی کہ کفاران مکہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ تو جب ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس ہستی کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں، معاذ اللہ، کہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے مذہب سے ہمیں پھیرنے کے چکر میں ہے۔ تو جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، تو ایسے میں جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ہے اسے پہلے میرے سے ہوکر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے گا، جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے گا، اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے گا، یعنی اس کیٹیگری کو کھول دیا، اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی بھی یتیم کی کفالت کرے گا وہ بروز محشر میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں۔ کسی یتیم کی جس کا کوئی نڑی ڈیٹا نہیں ہے، جس کے اسلام کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ اسلام میں ہے یا نہیں، تو سوچیں کہ جس شخص نے سردار الانبیاء جیسے یتیم کی کفالت کی ہو وہ حضور کے ساتھ کیسے ہوگا؟ تو آج اگر جو شخص اس کے ایمان کا قائل نہیں ہوگا، یقیناً اس کا ایمان ڈگرگوں ہے اور ہم اس کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔